ٹرانسجنڈر ایسوسی ایشن پختونخوا کی فرزانہ ریاض کی سربراہی میں سوات پولیس کے خلاف ایک پریس کانفرنس کروائی گئی۔ اس پریس کانفرنس میں ٹرانسجنڈرز کی دیگر رہنماؤں کے علاوہ بڑی تعداد میں ٹرانسجنڈرز نے شرکت کی۔ اس موقع پر اصل مسئلے کو جاننے کے لیے ایسوسی ایشن کی صدر فرزانہ ریاض سے اور دیگر رہنماؤں سے نیوز اینڈ ویوز ود کامران نے خصوصی گفتگو کی۔ آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ میم اس وقت آپ نیوز اینڈ ویوز ود کامران کے ساتھ موجود ہیں۔ خیبر پختونخوا کی ایک مثالی پولیس ہے، آپ لوگ پوری ایک پریس کانفرنس کر ڈالے، کیا وجہ ہے؟ ہم پوری پریس کانفرنس کر ڈالے اس وجہ سے جو پولیس ہے وہ خواجہ سراؤں کے پیچھے پڑی ہوئے ہے۔ اگر آپ منگورہ میں سوچے تو وہاں ظاہر شاہ جو ہے، ظاہر شاہ ڈی ایس پی سٹی جو ہے، اور وہاں کا ڈی پی او جو ہے وہ خواجہ سراؤں کو وہاں رہنے نہیں دیتے، ان کو ضلع بدر کر رہے ہیں، ان کے سر سے دوپٹے اتارے جا رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے دوپٹے اتاریں، آپ اپنی سوٹ اتاریں۔ تو میں کیا ظاہر شاہ کو کہتی ہوں کہ آپ اپنا وردی اتار سکتے ہو، یہی ہمارا پہچان ہے، اور اسی دوپٹے کی وجہ سے ہم گھروں سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے کوواٹ کے ڈی پی او ہے، اس کا آرڈر ہے کہ یہاں سے خواجہ سراؤں کو نکالا دیا جائے اور وہاں پہ فنکشن بند کیا جائے۔ اسی طرح نوشہرہ کی جو پولیس ہے وہ خواجہ سراؤں کی FIR نہیں لیتا، خواجہ سراؤں سے دور دور بھاگنے کا کر رہے ہیں۔ تو میں کہہ لوں خدارہ یہ پاکستانی ہے، مسلمان ہے، پاکستانی شہری ہے، نہ کوئی کوار سے نکل سکتا ہے، نہ فنکشن بند ہو سکتے، تب تک نہیں ہو سکتے جب تک خواجہ سراؤں کا کوئی ذریعہ یا ان کا کوئی مالی امداد نہ کیا جائے، ان کا کوئی کاروبار نہ کیا۔ اچھا میم، ایک تھوڑا سا ذرا سخت سوال اگر آپ اجازت دیں مجھے۔ میم معاشرے کی اقدار کو خراب کرنے میں ایک بہرحال ایک آپ پہ الزام ضرور ہے کہ خواجہ سرا جو ہے نا وہ تھوڑا سا ذرا ان کا رول اچھا نہیں ہے، کیا کہیں گی؟ دیکھو خواجہ سرا جن کا رول اچھا نہیں ہے تو وہ مجھے بتائیں نا، کتنی جو ایسے ہیں جن کے جو ہے FIR انہوں نے کروائے ہو، پوری KP میں مجھے بتائے کتنی FIR ہے ان کے پاس۔ کسی خواجہ سرا کو مرد کے ساتھ پکڑے تو وہ FIR ہے ان کے پاس، کسی خواجہ سرا کو کسی عورت کے ساتھ پکڑے تو وہ FIR ان کے پاس ہے؟ کوئی بھی ان کے پاس ایسا FIR موجود نہیں ہے۔ یہ پہلے مجھے فحاشی کا FIR تو بتائے کہ ان کا دفعہ کیا ہے، اور کون سی دفعہ کا FIR ہے جو خواجہ سراؤں پہ کروایا گیا، ان کو خواجہ سرا ان کو آپ جیل بھجوائے، ان کا FIR کروایا جائے، ہمیں بھی پتہ لگے کہ کون غلط ہے کون اچھا ہے، پتہ لگے جو غلط ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ بہت شکریہ میم۔ آخر میں آپ نیوز اینڈ ویوز کے پلیٹ فارم پہ کیا پیغام دینا چاہ رہی ہیں موجودہ حکومت کو اور ارباب اختیار کو؟ میں موجودہ حکومت کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم انسان ہیں، انسان کے ساتھ ہم مسلمان ہیں اور ہم پاکستانی شہری ہیں، صحیح ہے۔ اگر آپ 20 کروڑ ہمیں یہاں نکال سکتے ہیں تو ہم کچھ نہیں کہتے، ہماری حقوق آپ نکالے ہم کچھ نہیں کہتے، لیکن ہمیں ضلع بدر نہ کریں۔ ہم اس پاکستان شہری ہے، مسلمان ہیں، ہمیں اس پاکستان میں رہنے، ہمیں اس فنکشن سے بچپن سے لے کے ازلوں سے یہ فنکشن ہی شروع ہے اور یہ خواجہ سرا جو ہے اس میں چل رہے ہیں۔ تو میں کوواٹ کی ڈی پی او کو، سوات کی ڈی پی او کو اور نوشہرہ کی ڈی پی او کو آپ ذرا نظر ڈالیں خواجہ سراؤں کو۔ میں آپ کی اپیل کرتی ہوں اور موجودہ حکومت کو اپیل کرتی ہوں کہ عمران خان صاحب اگر تبدیلی ایسی ہے تو ہمیں نہیں چاہیے تبدیلی۔ جی اس وقت آپ نیوز اینڈ ویوز ود کامران کے ساتھ موجود ہیں۔ میم اپنا تعارف کروائیے، اور یہ خیبر پختونخوا کی تو ایک مثالی پولیس ہے، آپ تمام آج پورا ایک پریس کانفرنس کر ڈالے، کیا وجہ ہے؟ چاہیے پولیس والوں کو بھی چاہیے کہ ہمارے بھی خیال رکھیں، لازمی نہیں کہ ہم ٹرانسجنڈر ہیں تو کوئی ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، ہماری کوئی عزت نہیں ہے۔ ہر عورت مرد ٹرانسجنڈر کی عزت ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی آپ کے معاشرے کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، لازمی نہیں کہ ہم ٹی وی میں تو ہم لازمی غلط کام کرتے ہیں، غلط ہے یا نہیں، ہمیں غلط نظر سے کیوں دیکھا جاتا ہے؟ لازمی نہیں کہ ہم بھی غلط ہیں۔ آج کل ہر لڑکا، ہر میل، ہر لڑکی جو بھی ہے سب کچھ ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بھی انسان ہیں، بس ہمارے ساتھ ہم پہ تھوڑا رحم کریں، ہم سے باز آ جائیں۔ لازمی نہیں ہے کہ ہم بھی بس غلط ہیں، بس سب چیک کریں۔ یہ سوال میں سے کہتے ہیں نکالیں اس ایونٹ کو، کیوں ہم کدھر جائیں گے یہ بتائیں؟ جو یہ جو DSP ہو گئے، پولیس والے ہو گئے، اینی ٹائم یہ سارے آتے پریشان کرتے ہیں، یہ سوال کے ہیں، یہ بھی تو باہر سے جاب کر رہے ہیں، ہمیں بھی اللہ پاک نے ہماری جدھر روز بھی رزق لکھے ہم ادھر ہی جائیں گے۔ اور یہ لازمی نہیں کہ نہیں DPO کے ہاتھ میں ہمارے رزق ہے نہ کچھ نہ کہا، لیکن اس طرح پریشان بلا وجہ کسی کو نہیں کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ میم، اپنا تعارف ضرور کروائیے گا۔ آپ نیوز اینڈ ویوز ود کامران کے ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ میم کیا وجہ ہے میم کہ مثالی پولیس کی کردار پہ، رویے پہ آپ پوری پریس کانفرنس کر ڈالے آج پشاور پریس کلب میں؟
دیکھیے سر، جو ایک بات حل نہیں ہوگی تو اس کے لیے تو پھر ہم آواز اٹھائیں گے، اور یہی جگہ ہے ہمارے پاس، اور تو ہم کہیں نہیں جا سکتے، اپنی جگہوں پہ رہ رہے ہیں، اپنی کرائے دے رہے ہیں، اپنی بل دے رہے ہیں، کوئی رہائش کے لیے ہمیں چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو اگر حکومت ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کروا سکتا، کوئی ہمیں ہمارا وظیفہ فنڈ کا نہیں پوچھ سکتے، کوئی ہمارے ساتھ کوئی اور اچھا برتاؤ نہیں کر سکتا، تو پلیز ہمیں اپنی جگہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے کہ آپ لوگ اگر ہمارے ٹرانس کمیونٹی ہے وہ سوات میں رہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے کہ ٹرانس یہاں کی ان کے لوگ کی NIC جو ہے وہ یہاں کی نہیں ہے بیسکلی۔ تو اگر اس طرح نہیں ہے تو اس طرح گورنمنٹ اداروں کو بھی بہت سے لوگ ہیں جو وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں سوات، وہاں پر جاب کرتے ہیں، تو پھر ان کو بھی کیوں میم اصل ایشو کیا ہے وہ اصل مدعے پہ؟ کہ بیسکلی جو سوات کے خواجہ سرا ہیں ان کو کہہ رہے کہ آپ ضلع بدر ہو جائے، تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کو نہ نکالا جائے، اپنے گھروں میں رہ رہے اپنے گھروں میں نہیں، ضلع بدر کیوں ہو جائے؟ ان کے پاس اس کا کوئی ٹیک تو ہوگا۔ کہہ رہے کہ یہاں پر فحاشی پھیلاتے ہیں، ان میں ایڈس ہیں، ان میں یہ ہے، ان میں وہ ہے، تو میں کہہ رہی ہوں اگر اس طرح کوئی ہے تو آپ کے سامنے لیں تاکہ عوام کو بھی پتہ چلے اور ہمیں بھی پتہ چلے۔ نہیں تو اس کے لیے آئیڈیل یہ نہیں ہے میم کہ آپ کی جتنی بھی وہاں پہ خواجہ سرا ہیں، ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے، وہ اپنی ایک اسکریننگ کروا لیں؟ تو وہ تو کر چکے ہیں، لیکن اگر اس طرح ہے تو آپ فیمیل میل کے کبھی آپ لوگوں نے کی ہے یا آپ ٹرانس کے اوپر کر رہے ہیں؟ میں صرف یہی پوائنٹ نہیں میم دیکھیں، آپ رفنس میں نہیں جائیں گے، ایک جینون میں کوشچن کرتا ہوں، اگر ٹرانسجینڈر، چونکہ یہ تھوڑے سے ذرا ان کی زندگی ایکسپوز ہوتی ہے میم، یہ تو آپ کو ماننا پڑے گی نا، ایک منٹ میم مجھے سوال پورا کرنے دیں۔ اب اگر ان کی اسکریننگ ہو جاتی ہے تو اس میں کیا کیا پرابلم؟ کوئی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن ان کو اپنی جگہوں سے کیوں نکال رہے ہیں؟ اگر یہ اپنی جگہوں میں رہیں گے تو اسکریننگ ہوگی نا، جب یہ اپنی جگہ نہیں، اگر یہ ریزن ہے کہ ضلع بدر کرنے کی ریزن یہ کہ فحاشی پھیلا رہے ہیں، بیماریاں پھیلا رہے ہیں، تو اس میں تو میرے خیال میں اسکریننگ اگر ہو جاتی ہے تو پھر ایشو حل ہوتا ہے۔ آپ اسکریننگ کرنے کے حق میں ہیں؟ جی بالکل، میں ان کے ساتھ ہوں، بے شک آپ کروائیں، جب آپ کرنا چاہتے ہیں میں خود آپ کے ساتھ چلوں۔ اب اگر ٹرانسجینڈر کی اسکریننگ کے لیے بات کی جائے تو آپ لوگ کرنے دیں گے؟ اگر اس طرح کوئی ایسا خواجہ سرا ہے، ان کو باقاعدہ ان کو داخل کروایا جائے، ان کی علاج کروایا جائے، اگر کوئی ایسے خواجہ سرا ہے جو معاشرے میں فحاشی پھیلاتے ہیں ان کو پکڑوایا جائے، میں ان کے ساتھ ہوں، آپ بے شک مجھے اپنے ساتھ لے کے چلیں۔ میم آپ نے کہا کہ ہم اسکریننگ کرنے کے لیے، اور یہ جو ایک الزام آتا ہے کہ ایک منٹ میم، جو فحاشی اور عریانی کی بات کی جا رہی ہے، اگر اس کی روک تھام کا ذمہ آپ لیں جی تو یہ ذمہ داری آپ لیتے ہیں؟ کیوں نہیں، بے شک ہم لے لیں۔ تھینک یو سو مچ میم، آپ نے نیوز اینڈ ویو سے بات کی۔ نیوز اینڈ ویوز وتھ کامران کے سوال پہ کہ کیوں نہیں ٹرانسجینڈرز اپنی ایڈز اسکریننگ ٹیسٹ کرواتے ہیں تاکہ اس مسئلے کا حل ممکن ہو، جس کی وجہ سے سوات پولیس کے خلاف آپ لوگوں کو آج پریس کانفرنس کرنی پڑی، تو انہوں نے کہا ہم تیار ہیں۔ ڈاکٹر کامران گل، نیوز اینڈ ویوز وتھ کامران، پریس کلب پشاور۔